السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابرار صغیر۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسے ایشو پر بات کرنے کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کل جو حکومت نے اور اپوزیشن نے جو یکمشت چالیں چلی، اس کے اثرات آنے والی سیاست میں کیا ہوں گے، کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے یکمشت کل جو ہے وزیر اعلیٰ کی کرسی جو ہے چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں تھام دی ہے، اور اپوزیشن نے بھی جو ہے باب پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نمبر گیم مکمل ہے۔ پر آج ہم بحث کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں جنید بہادر صاحب کے پاس۔ جنید بہادر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بہادر صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، اور یہ صحافت میں بھی اپنا ایک اہم کردار رکھتے ہیں۔ جنید بہادر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان جو ہیں وہ عثمان بزدار کو کہتے تھے کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں، تو یہ کیا ایسی نوبت آ گئی کہ انہوں نے یکمشت جو ہے پرویز الہی کو ان کی کرسی تھام دی؟ چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب وسیم اکرم جو ہے نا، اس کی جگہ کوئی نیا کھلاڑی لانا پڑے گا، ورنہ پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ سیاست میں ابرار، جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا چیزوں کا پرسپیکٹیو، تو ہمیں ہمیشہ ان کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا ممکنہ طور پر نتیجے نکل سکتے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ تو آئیے نتائج کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ فرض کیجئے موجودہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہو جانے کی صورت میں نیکسٹ الیکشن سال کے بعد ہے نا، ان الیکشن کے اندر عمران خان کے پاس ایک بیانیہ، ایک سلوگن یہ ہوگا کہ مجھے مغربی طاقتوں نے نکالا ہے، میں بھٹو کی طرح کی سیاست کر رہا تھا۔ اچھا، بہت کمپیریزن بھی ڈرا ہو رہا ہے، جیسے کہ بھٹو نے اسلامی کانفرنس کی تھی، سربراہی کانفرنس، مگر بھٹو کا تو چلیں ایک الگ پورا شخصیت ہے اور پورا ایک پیراڈائم۔ ہم نے بھی ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کی، اس کے بعد جا کے یہ ڈراپ سین کیا، خط بھی دکھایا کہ مجھے مغربی طاقتیں لکھ رہی ہیں۔ تو یعنی کہ اگر عدم اعتماد ممکنہ طور پر کامیاب ہوئی تو عمران خان کے پاس سلوگن ہوگا کہ مغربی طاقتوں نے نکالا، جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن میں جائیں گے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو عمران خان یہ کہے گا کہ سب مل کر بھی مجھے نہیں نکال پائے۔ گویا اگر ابرار دیکھا جائے تو عدم اعتماد کی اس پوری تحریک سے سیاسی طور پر فائدہ ہونے والا ہے۔ پیپلز پارٹی نے امپروو کیا کیونکہ انہوں نے لانگ مارچ کی، اس سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو پارٹی ڈیفیسنٹ اینڈ پہ نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے کے انجام میں، وہ ابھی تک نون لیگ میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک دم شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ ملے گی، سر میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو الیکشن کروانے اور اس ایک سالات کو سنبھالنے پڑیں گے جو بہت زیادہ ابتر صورتحال میں موجود ہیں۔ اس میں ان کو بھی ایک خاص فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان نے کاف لیگ کو تو چانس دے دیا، لیکن آپ دیکھیں گے جو ان کے سینئر وزیر ہیں چیمہ صاحب، طارق چیمہ صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جس سے لگتا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی تو بہت پہلے سے کہہ رہی تھی کہ جی ہم جو ہے پرویز الہی کو آزماتے ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو بھی یہ بات کہی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کی بھی آپ نے بات کی۔ بھٹو صاحب تو ایک لیڈر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پھانسی کو بھی پھندا دیا۔ لیکن ہمارے یہاں جو پولیٹیکل کلاس ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے نا، وہ کوئی ایسے باتیں نہیں کرتا جو ہم عوامی سطح پہ یا مڈل کلاس لوگوں کی ایک بحث ہوتی ہے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں۔ یہ گرے ریجن کے ساری بحثیں ہیں۔ یہاں پرویز الہی صاحب آج اس طرف آ گئے ہیں کیونکہ ان کو گورنمنٹ دی جا رہی ہے، بزدار کو ہٹا دیا گیا ہے، چیمہ صاحب کو کل پرسوں تک ہو سکتا ہے دوبارہ منوا لیا جائے۔ کچھ راجہ ریاض صاحب اپنے لوگوں کو لے کر سندھ ہاؤس میں چھپے بیٹھے ہیں، وہاں سے وہ بھی نکل سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہوگی۔ بیک چینل میں اس وقت کاف لیگ کی، نون لیگ کے ساتھ بھی گورنمنٹ بنانے کی، نیکسٹ گورنمنٹ بنانے کی بات چیت کہیں نہ کہیں ابرار آپ دیکھیں کہ ڈائیلاگ کا پروسیس چل رہا ہے، جسے پوری میڈیا کو کیپچر کیا، سارے ہم اسی پہ کر رہے ہیں، اور اسی کے دوران کوئی ڈیلیں ہو کر 2-3 ووٹ کے اوپر نیچے پہ جا کے فیصلہ رکے گا۔ اچھا، یہاں جو اہم بات جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ سارا پنڈورا باکس جو کھلا ہوا ہے، اس نے پورے میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی اچھا، میڈیا کیوں کیپچر کیا ہے اس خاص موقع کے اوپر؟ کچھ سائیڈ ایشوز ہیں جن کے اوپر غور کیجئے۔ ہم نے رشیا کا دورہ کیا اور ہم نے یوکرین کی وار میں بڑے اوپنلی رشیا کی طرف نظر آئے،
جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو لینڈسکیپ ہے اس میں سمجھیں کہ ایک زلزلے کی مانند بات ہے. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی میسیج دے دیا, خاص طور پہ یو ایس کو, اور یو ایس کے پاکستان کے جس وزیر اعظم نے آپ کے خلاف گستاخی کی ہے ہم نے اس کو عوام کے سامنے کٹہرے پہ کھڑا کر دیا, اور پاکستان میں ایک بڑی مضبوط پولیٹیکل کلاس ہے جو آپ کے ساتھ ہے. دوسری طرف ہم نے رشیا کو بھی پیغام دے دیا کہ وی آر اسٹینڈنگ ود یو آن دس. انٹرنیشنل گیم بھی تو, اور چونکہ اس انٹرنیشنل گیم میں اگر میڈیا آپ کی طرح کے سارے بلاگرز, ولاگرز, ویڈیو میکرز, یہ تمام لوگ اگر گفتگو کرنا زیادہ شروع کر دیں گے تو ان ریلیشن شپ کے اوپر جو ڈیمیج ہوا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ایک الگ سے ڈرامہ چل رہا ہے تاکہ ہم سب کی توجہ اس ڈرامے کی جانب مبذول کروا دی جائے, اور وہ پیچھے والا ڈرامہ وہیں اپنے طریقے سے ڈیمیج کنٹرول کر کے واپس جگہ پر بٹھا دیا جائے. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, آپ کو کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک ماضی کی مثال دیتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس پورے عدم اعتماد کی تحریک سے عمران خان کو کوئی بڑا نقصان پہنچے گا سیاسی طور پر. ظاہر آگے الیکشن آنے والے ہیں نا جی. اگر عمران خان کو یہ عدم اعتماد کی تحریک نہ ہوتی ہے ابرار, تو سوچئے وہ الیکشن میں جب جاتا تو اپنا فیلئر لے کے جاتا نا. اس وقت وہ الیکشن میں فیلئر لے کر نہیں جائے گا, وہ نکالا لے کر جائے گا, یا نکالتے ہوئے میں بچ گیا ہوں یہ لے کر جائے گا. وہ ایک نیا نیریٹو شفٹ ہوا ہے پورا پولیٹیکلی, جس کا آگے نتیجہ نکلے گا الیکشن کے دوران. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آئے تھے وہ قادری صاحب, طاہر القادری صاحب, اس نے آ کے اسلام آباد میں کنٹینر لگا لیا تھا پنڈی میں, اور کہا تھا کہ زرداری کی اور گم اسٹیبلشمنٹ کی اور ان لوگوں کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے, نواز شریف کی, اور یہ ڈیل کے نتیجے میں سب گورنمنٹ بنے گی. اچھا, اس کا یہ ان کی بات تھی, مگر اس بات کا انجام یہ نکلا کہ لوگوں نے جو اپوزیشن ہے اس کو ووٹ دینا شروع کر دیا, کیونکہ جب پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی ڈیل ہوئی ہے تو لوگ اس کی مخالفت نہیں کرتے, اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سیاسی فرق یہ پڑتا ہے. سماجی طور پر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے, ادھر ملے ہوئے, مگر اندرونی طور پر جب آپ نے ووٹ دینا تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اسی کو ووٹ دو کہ گورنمنٹ اسی نے بنانی ہے نا جی. اس وقت بھی ایک نتیجہ یا جس کے اثرات اگلے الیکشن پر پڑنے والے ہیں. یہ جتنا بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد, پنڈی میں لانگ مارچ, یہ الیکشن کی تیاریاں ہیں تاکہ اگلی کون سی جماعت اپنے بیانیے کو کیسے الائن کرے گی. لیکن جنید صاحب, ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اثر دکھاتی ہے, لیکن جو سچویشن اس وقت ملک کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو کہیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سیاسی کارکن جو اپنے آپ میں ایسے الجھے ہوئے ہیں. اور دوسری کر رہے ہیں, یا ایم کیو ایم کی بات کر لیں, ایم کیو ایم کو آپ نے کہا کہ وزارت دی جائے گی, اور ایسا ہونا بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر پی ٹی آئی کا جو ہے گزارا نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کو زرداری صاحب بھی کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم کو زیادہ تر فائدہ زرداری صاحب سے ہے کیونکہ وہ سندھ کے نزدیک ہیں. تو کیا وزارت ملنے کا امکان ہے جس سے گورنمنٹ؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابرار سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو ری پیڈ کرنا پڑے گا. سندھ کے اندر گورنر جیت اور مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں کہ نظر آ جائیں گے. زرداری صاحب کی طرف سے نہیں, عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ سب سے پہلے ملانے کی کوشش کریں گے. زرداری صاحب کے ساتھ جو یہ دونوں پارٹیاں ابھی بات کر رہی ہیں نا, جیسے کہ پرویز الہی صاحب نے نون لیگ کے عمل مکمل کر لیا ہے, جس کی وجہ سے چیمہ صاحب نے ظاہر استعفیٰ دیا تھا. اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی وہاں مشاورتی معاملہ مکمل کر لیا, مگر وہ پارٹیاں اپنے آپ کو اس معاملے میں الیکشن کے بعد کی سیاست میں دیکھ رہی ہیں. بات تو یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بنے گی, کون بنائے گا اگلی گورنمنٹ, الیکشن کے لیے جو ماحول سازگار ہوگا اس کے درمیان میں کون سی گورنمنٹ ہوگی, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے کیا کوئی قومی حکومت بنائی جائے تاکہ الیکشن شفاف کروائے جا سکیں, یا پی ٹی آئی دوبارہ آئے. اس وقت کے درمیان کی سیاست ہے, اس میں بھی ایم کیو ایم میرا خیال ہے کہ حصہ بقدر جثہ لازمی لے گی. اب دوسری بات جو آپ نے پوچھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب منفی خیال پایا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ملک چلانا ہے. وہ ملک چلانے کے دوران یہ نہیں کرتے کہ کسی پارٹی کو ادھر توڑ کے ادھر پھینکے ادھر پھینکے, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ان کو پتہ لگ رہتا ہے کہ زیادہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم بھی بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تو مزہ آ رہا ہے جی, شوگر لگا ہوا ہے. پاکستان میں غربت, افلاس, مفلسی کے تمام تر جتنے بھی زاویے ہیں, وہ پاکستان میں توانائی کے ریسورسز میں جو بہتری آنی ہے اس کے حوالے سے, پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے.
اور گفتگو ہو رہی ہے کہ کون بک رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے گورنمنٹ بنائی ہے، کس نے گورنمنٹ نہیں بنائی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر الیکشن ہونے مطلب نہیں جا رہے. صحیح ہو. یہ بات اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اپنی طرف سے ایک رائے رکھتے ہوں گے. بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک خاص انٹرسٹ اور زاویہ ہوتا ہے کہ اندر ان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نہیں جانتا، مگر ضرورت نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں کوئی اتنا شارپ قسم کا پولیٹیکل ویژن لے کر آئی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اچھا اس سے کوئی بہت بڑا غزن پہنچے گا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور اندرونی اسٹیبلشمنٹ کو. ایسا کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھیے نا، الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے کیوں نکالا بھی ہوں گے، الیکشن ہوتے ہیں تو جمہوریت کی استحکام اور بحالی کے لیے ہوتے ہیں، الیکشن ہوں گے تو اگلے ہوں گے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا EU کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ میں یہاں بیٹھوں. گویا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی پولیٹیکل رہے گی کہ جو بیانیاں الیکشن میں لے کر جایا جائے وہ عوامی مسائل کے اوپر مبنی نہ ہو. اگر ہو تو کم از کم وہ فوکس پوائنٹ عوامی مسائل نہ ہو. کیوں بلا عوامی مسائل کے اوپر جو لوگ ووٹ دینے لگتے ہیں تو وہ اپنے ووٹ میں فری ول کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک مائنڈ ہیکنگ پروسیس ہوتا ہے جو بیانیاں ہیں. آپ کو یاد ہوگا US کے الیکشن تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، تو اس میں آکسفورڈ اینالیٹیکا ایک کمپنی تھی، اس نے سوشل میڈیا کمپیننگ کے ذریعے پورے الیکشن میں لوگوں کے بیانیے کو، ان کے سوچنے کے طریقے اور الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کی تھی. اسی طرح جب کوئی بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے تو ان کے پاس بھی اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں بہتر طریقے سے سمجھنے والے وہ اپنے بیانیے وہ بناتے ہیں جس سے عوامی سطح پر پذیرائی ہو. اب سوچئے ہم رشیا کی طرف چلیں، عوامی سطح کے اوپر یہ نعرہ لگایا جائے کہ ہم امریکی مخالف ایک پوری الیکشن کمپین چلائیں تو اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا اس کا امپیکٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے بائبل بیلٹ کو یوز کیا، ان چند تصویریں جن میں خواتین نے برقع پہنا ہوا تھا اور وہ تھی تو کندار میں مگر تصویروں سے لگ رہا تھا کہ نیو یارک میں، مگر انہوں نے کہا مسلمان آگے جناب، اور سارے بائبل بیلٹ نے ایک طرف ووٹ دے دیا. اسی طرح مودی نے ایک انہیرٹ ہیٹ آن مسلم کے الیکشن پورے کو جیتا، حالانکہ وہ سوسائٹی کے اندر وہ لوگ کم ہیں، ان کا کوئی مطلب وہ تو وکٹمائزیشن کا نشانہ بنے ہوئے. الیکشن تو نہیں ہو سکتے تھے مگر وہ ایک بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا کیونکہ مراٹھا سلطنت سے لے کر ایک خاص نفرت کا مزاج موجود تھا جس کو کسی نہ کسی نے استعمال کرنا تھا. اب لہٰذا خادم حسین رضوی صاحب نے بھی یہاں پر باتیں کی اور پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے پچھلے الیکشن. یہ بات تو مجھے، آپ کو، پولیٹیشنز کو، تمام میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں عوامی سطح کے اوپر امریکہ اور مغرب کے خلاف ایک خاص نفرت موجود ہے. اس کو استعمال کرنے عمران خان میدان میں نکلا ہے. سیاست نہیں لڑی جا سکتی، لیکن جو مسلم لیگ نون یا PDM جو اس ٹائم اجلاس کر رہی ہے یا ان کا جو ایک لانگ مارچ ہے اس میں تو باقاعدہ وہ مہنگائی کا جو ایک ایشو بنا کر اور لوگوں کے جو حقوق جو پچھلے 4 سال سے بقول اپوزیشن کے کہ عمران خان کی حکومت نے، وہ تو اسی پہ سیاست کر رہے ہیں. مائنڈ ہیکنگ کی جہاں تک بات ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں، اسلام آباد میں بھی کیا، کمالیہ میں بھی کیا، اور اب مسلم لیگ نون بھی کر شو، ایک بہترین پاور شو. تو آپ کے لحاظ سے کیا عمران خان، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل نفرت ان کے تھرو کافی پھیلی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں. عمران خان کا بیانیہ شیپ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن جو لڑیں تو طے ہو گئی، چونکہ خط انہوں نے دکھا دیا، خط اندر سے نہیں دکھایا، باہر سے خط دکھا دیا. حالانکہ آپ خود ہی سوچئے ایک ڈپلومیٹ یہ خط لکھ کے میں کسی کو دھمکی دے سکتا ہے؟ آپ بھی اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو دھمکی دینا چاہیں تو آپ کم از کم میسیج نہیں کریں گے ایسے ہی کہ یار یہ کہیں پکڑا ہی نہ جائے. جو اچھے خاصے اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ڈپلومیسی کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ڈپلومیسی کر رہا ہے، وہ خط میں تو نہیں لکھ کے کہے گا کہ میں نے خط کے اندر لکھ کے کہتا نہیں ہے ساری. مگر ظاہر ہے وہ کہانی عوامی سطح پہ پاکستان کا ایک عام آدمی جو پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے خلاف بات سننے، کسی بھی سگنل پہ کھڑے ہو کے امریکہ کے خلاف 2 باتیں کرنے، لوگ ایویں اکٹھے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب نے اس نفرت کو بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کر کے ایک جماعت کھڑی کی آپ کے سامنے. اب عمران خان کا بیانیہ یوں لگتا ہے کہ اس جانب جا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، آن ریکڈ میں کہہ رہا ہوں آپ کے تواسط سے، کہ
اگلے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان عمران خان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے باقاعدہ. چونکہ دونوں کا بیانیہ اب کسی نہ کسی حد تک سیم ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو فینیٹک ریلیجس کمیونٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. لیکن تحریک لبیک آ تو نہیں رہی. بیٹا موجود ہے نا خادم صاحب، کر لیں گے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ. اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ نواز شریف صاحب اور جو پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یار زرداری صاحب یہ ابھی مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ بہت ساری جماعتیں پلیٹ فارم پر کھڑی ہو رہی ہیں. ابھی ان کا بیانیہ باقاعدہ شیپ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی اپنی ایک انڈیویجول پہچان ہے جس کو لے کے وہ الیکشن میں اتریں گے. وہ انڈیویجول پہچان کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے. جیسے کہ پیپلز پارٹی یہ مہنگائی کا سلوگن لے کے الیکشن میں جائے گی، لازمی بات ہے. نون لیگ ہو سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب کی بات بھی کرے، صوبے کی. نون لیگ ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی استعمال کرے، اور نون لیگ ہو سکتا ہے کہ اپنے خلاف ہونے والے مقدمات میں کس طریقے سے وہ بری ہوئے اس کے حوالے سے بات کرے. اور عمران خان کے اوپر جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں ان کے آپ نے دیکھا مریم نواز کی رات کی اسپیچ، اب تھوڑی سی مریم نواز بالکل ڈائریکٹ ہو رہی ہیں اور وہ اشتعال انگیز گفتگو کر رہی ہیں جو ان کا مزاج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نیکسٹ الیکشن کے اندر بڑے فورس کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے. جہاں تک بیانیے کی بات ہے کہ نیکسٹ الیکشن کا پولیٹیکل سلوگن کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ نیکسٹ الیکشن کا پولیٹیکل سلوگن ابھی ان جماعتوں نے جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے. اور دوسری بات جو ہے تحریک عدم اعتماد کی کہ وہ آپ کتنی مضبوط ہوتی دیکھ رہے ہیں عمران خان کے حق میں یا عمران خان کے خلاف، کیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ عمران خان صاحب کے حق میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کم از کم 2-4 ووٹوں سے ہوگی، اور ناکام بھی ہوئی اندر. اس تحریک کے حوالے سے آپ اینٹی سلوگن الیکشن نہیں لڑ سکتے کم از کم. تو نون لیگ کو تو یو ٹرن لینا اور وقت یہ کارڈیں پھینکنا شروع کر دی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ معاملہ ڈیلے پروسیس میں چلا جائے گا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے بات چاہتے ہیں جتنا آگے چلا جائے، جتنا آگے جائے گا اتنا ہی جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے اس میں پھوٹے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ان کے درمیان میں اتحاد ایک لیول کے بعد جا کے نظر نہیں آیا تھا. لیکن ابھی بھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا شروع میں کہ زرداری صاحب نے جو کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی چودھری پرویز الہی کے لے کر، اس پہ تو شہباز شریف نہیں مطمئن نے کھیل لیا. تو کیا اس نظریے پر بھی زرداری صاحب اور پی ڈی ایم اور شہباز شریف میں آپس میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں سنی؟ چودھریوں نے آخر میں جا کے اسی پارٹی کے ساتھ جانا ہے جن نے گورنمنٹ بنانی ہے. یہ بات شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ زرداری صاحب کو پتہ ہے، یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے. لیکن زرداری صاحب کو تو پہلے سے پتہ تھا نا، اگر اپوزیشن ان کو کر لیتی قائل تو بازی پلٹ سکتی تھی. نہیں، اپوزیشن نے ان کو قائل کر دیا. دیکھیں نا، نون لیگ کے ساتھ ان کے نیکسٹ الیکشن کے حوالے سے تو بات چیت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہماری بات چیت مکمل ہو گئی. یہ تو درمیانہ جو ٹائم ہے نا، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ دوبارہ رکھ لیا ہے، کچھ اور معاملات. دوسرا الیکشن، آپ کو پتہ ہے الیکشن لڑنا بھی تو پوری ایک سائنس ہے. آپ الیکشن لڑنے سے پہلے کہاں پر پولنگ آفیسر، عملہ، ایجنٹ، ان کی ترتیب کیا کیا چیزیں ہوں گی، الیکشن کمیشن کے ساتھ گورنمنٹ کون سی میکنگ میں کام کرے گی، وہاں آپ کے بندے کون سے ہوں گے، عرصہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے جو مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اتنی سیانی پارٹی ہے، وہ اس پورے عمل سے باہر نہیں رہنا چاہے گی اور کسی کو رہنا بھی نہیں چاہیے. اگر وہ اس عمل پورے سے باہر رہیں گے تو اگلی دفعہ سیٹیں اور کم ہو جائیں گی. تو ان کو کم از کم کوئی ایسا طریقہ کار رکھنا ہے الیکشن میں کوئی درپردہ، جس کو ہم پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ کسی حوالے سے کام کر بھی رہی ہے تو اس کے درمیان میں لنک اسٹیبلش ہوا ہو. گورنمنٹ کرتے نظر آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ 5 سال بعد مکمل ہوں گے. مجھے تو لگ رہا ہے 5 سال مکمل ہوں گے، اور نہ بھی 5 سال مکمل ہوئے تو اب تو 1 سال رہ گئے. تو یہ جو 1 سال ہے یہ ویسے بھی الیکشن کی فارمیشن ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے عدم اعتماد 2-4 ووٹ سے ہار گیا تو قومی حکومت بنا دیں گے نا، شہباز شریف بیٹھ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات جو میں جس جانب آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اصل بات عدم اعتماد نہیں ہے. عدم اعتماد اتنے کم وقت کے لیے کیا عدم اعتماد کر کے گورنمنٹ کرے گی؟ نہیں، عدم اعتماد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگلے الیکشن کس نے جیتنے ہیں. ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی لمبی ریلی لے کر اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد پہنچنے کے بعد کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی، مگر پیپلز پارٹی نے اس پوری ریلی کے دوران اپنے گراف میں ایک اضافہ کیا.
پھر آگے بات نون لیگ کی جناب. نون لیگ اب یہ ریلی لے کے گئی ہے جی. مریم نواز میں بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے بڑا ترش قسم کا رویہ اختیار کیا ہے, یعنی بدتمیز بھی کہا ہے, بد تہذیب بھی کہا اور نوسر باز بھی کہا ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب وہ جو پیپلز پارٹی نے پچھلے ریلی کے دوران اسٹیج کے اوپر ارینا میں اپنی جگہ بنا لی تھی, نون لیگ نے اس دفعہ اپنا پورا ایک ریلی نکال کے اس جگہ کو واپس لینے کی کوشش کی ہے. دیکھیے حالانکہ دونوں ہیں ایک طرف, مگر سیاسی طور پہ وہ جانتے ہیں کہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں کیا کیا حربے استعمال کرنے پڑیں گے. جو مریم صاحبہ والا حربہ ہے, اس سے کیا ہوگا کہ جو ناراض بیٹھا ہوا, خاموش ہوا, جس کو ہم ڈیڈ پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں, کہ دیکھیں ہماری جو محترمہ ہیں انہوں نے غلط زبان, مطلب سخت زبان استعمال کی ہے. ظاہرہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ وہ زبان صحیح نہیں استعمال کرتے, تو وہ زیادہ سخت ریئیکشن دیں گے. اس ریئیکشن کے مقابلے میں نون لیگ کا ورکر یہ کہے گا کہ ہماری خاتون کی زیادہ کھل کے سامنے آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اپنی طرف سے بڑی سخت قسم کی الیکشن اسٹریٹجی بنا کر تیار ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے, مگر یہ بھی چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. اوپر سے پیپلز پارٹی اتنی خوش ہے کہ ہمارا گراف اتنا بڑھ گیا جی, اب ہم تو پنجاب میں بھی سیٹیں لیں گے. خوش اتنے زیادہ ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اتنا پولیٹیکلی امپروو کر لیا ہے ان 5 سالوں میں, جو کہ حیران کن بات ہے. اتنے جلدی اتنا امپرومنٹ ہوتی نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی یہ خوش فہمی کسی حد تک غلط نہیں ہے, درست ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر بھی اپنے نون لیگ پنجاب کے اوپر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا ان کے ساتھ اتحاد بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں پنجاب کو اپنی گرفت میں بھی رکھنا ہے. اچھا, پنجاب کو اپنے گرفت میں رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی کو آپ نے اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہے پولیٹیکلی, کہ وہ ڈس انگیج نہ ہو جائیں کہیں. ساتھ میں رکھنا ہے, ساتھ میں چودھری پرویز الہی یعنی کاف لیگ کو ایک دروازہ بھی دینا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملہ رکھیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, مگر دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کی طرف مت جائیے گا. زرداری صاحب ادھر سے بالکل جو ہے نا دوربین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہی ان کے درمیان میں ذرا سا ٹانکا ہلے گا آپ میری طرف آ جائیں. تو آنے والے جو الیکشن ہیں بقول آپ کے یا آپ کے تجزیے کے, آپ کون سی پارٹی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی؟ بڑی قبل از وقت ہے کہ یہ بات کہی جائے, مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نیکسٹ الیکشن میں اپوزیشن جماعت بن سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں عمران خان صاحب کو جیتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اس لیے جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ جو پچھلے دنوں عدم اعتماد کی تحریک میں الیکٹیبلز تھے جو پنجاب کے اندر سندھ کے اندر, وہ الیکٹیبلز عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے. عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنانے میں کامیاب نہیں رہے. عمران خان صاحب کا سیاسی رویہ پاکستان میں پذیرائی اختیار نہیں کر سکتا. سے کے پی کے اندر ان کی چونکہ گورنمنٹ سے معاملہ یہ شروع ہوا تھا سیاسی سفر, تو کے پی کے ساتھ ہمارے افغانستان کے علاقہ جو افغانستان لگتا ہے, افغانستان میں طالبان گورنمنٹ آ گئی ہے. نیکسٹ گورنمنٹ کیا کوئی بھی گورنمنٹ جو بنے گی وہ فضل الرحمان صاحب کو مائنس, تو فضل الرحمان صاحب کو کسی نہ کسی شکل کسی نہ کسی وجود میں حکومت کا کوئی نہ کوئی پائے پڑے گا یا ہاتھ بننا ہی پڑے گا اور وہ بنیں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ان ساری چیزوں کے درمیان میں جو پوزیشننگ ہے نا, پولیٹیکل پوزیشننگ, اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے دشمن کو شدید دشمن بنا دیا ہے. سیاست میں دشمن کو بہت دور نہیں رکھنا ہوتا اور بہت قریب بھی نہیں رکھنا ہوتا, ایک خاص فاصلے کے اوپر رکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کی باتیں بتائی, دونوں دوست بھی ہیں مگر ایک خاص فاصلے پہ دشمنی بھی موجود ہے. خان صاحب جس کو دشمن بناتے ہیں اس کو باقاعدہ بناتے ہیں. جب دوبارہ دوست بنائیں گے, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ ایک لفظ لوگ اٹھا کے باہر لے کے آ جائیں گے, دلوں کی رنجشیں یوں ختم نہیں ہوگی. خان صاحب کو ایک پوری اپوزیشن ملے گی تو پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے غلطیاں پتہ نہیں لگتی, اپوزیشن میں جا کے پتہ لگیں گی. خان صاحب میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بنا سکتے ہیں. اب یہ بھی بڑی بات ہے, اپوزیشن بنا سکتے ہیں. جو ابھی کی آج کل کی صورتحال, یہ جو جلسہ ہوا ہے, یہ جو کاف لیگ, جس کا مطلب کہ تھوڑی بہت حکمت عملی والا معاملہ ہے. اگر آپ 5 دن پہلے یہ بات کرتے تو 5 دن پہلے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن بنانے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے اگر وہ اچھے طریقے سے کارڈ کھیلے.
نون لیگ کی پوزیشن جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کافی مضبوط ہے. ان کو اس میں لچک پیدا کرنی پڑے گی. اگر وہ لچک پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے اور کچھ مزید لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لی, جیسے کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا, بلوچستان میں پینیٹریشن کر لی, شاہ زین بگٹی صاحب آگے, باپ آ گیا, پارٹیاں آگے, بلوچستان عوامی پارٹی آگے. باپ کی اگر بات کریں تو کیا آپ جو باپ نے کل رات کو اتحاد کیا ہے, ساجد سنجرانی اس اتحاد کو آپ مضبوط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ کوئی مضبوط اتحاد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سنجرانی صاحب کے بغیر اگر یہ اتحاد ہے نا تو یہ کچھ عرصہ چلے گا, ڈسٹرپٹ ہوگا, واپس کرنا پڑے گا. یہ